اچھا بٹ صاحب، آپ کیونکہ اتنے عرصے سے تبلیغ میں ہیں، مختلف لوگوں کو ملتے رہتے ہیں، ہمارے سوسائٹی کا بہت بڑا مسئلہ ڈپریشن، اینگزائٹی. ہر دوسرا بندہ دیکھیں ڈپریشن میں ہے. کیا طریقہ ہے، لوگ کس طریقے سے اس سے باہر نکل سکتے ہیں؟ کون سا ایسا طریقہ ہے، کون سا ایسا کام ہے کہ وہ کریں تو ہم یہ جو ہر وقت پریشانیوں کے شکار ہیں اس سے تھوڑے ہم بہتری کی طرف آ جائیں؟ حافظ صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈپریشن ہوتا کیوں ہے. پہلے تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے نا. یہ پہلے اگر ہم سمجھ جائیں کہ ڈپریشن ہوتا کیوں، تو اگلی بات پھر آسان ہے. ڈپریشن کی کئی وجوہات ہیں، لیکن میں ایک آدھ جو میں سمجھا ہوں، ٹھیک ہے، جتنا میرا ناقص علم ہے، ڈپریشن کی بہت بڑی وجہ جو حسد ہے. کہ آدمی، مثال کے طور پہ ایک نعمت اللہ نے آپ کو دی ہے اور مجھے نہیں دی، تو اگر میں اس کو یہ سمجھوں کہ یہ اللہ کی بانٹ ہے، اللہ نے اس کو دیا مجھے نہیں دیا، اگر یہ نہیں سمجھوں گا تو میں یار یہ دیکھو کیوں ہے، یہ دیکھو کیوں ہے، اس کے پاس کیوں، وہ اس کو دیکھ دیکھ کے جو میرے اندر جیلسی آئے گی نا، جو حسد آپ سے ہوگا، وہ حسد الٹیمیٹلی ڈپریشن تک لے جائے گا. پھر وہ کنٹینٹمنٹ جو ہوتی ہے نا، کنٹینٹمنٹ اندر اس بات کا کہ میں اللہ کی تقسیم پہ راضی ہوں، جو مجھے عطا فرمایا اللہ نے وہ بہترین ہے. یہ بذات خود ایک ایسی بڑی نعمت ہے کہ اس میں اللہ تبارک، آدمی پھر ہر چیز سے بیگانہ ہو جاتا ہے. وہ کہا نا علامہ اقبال کا جو شعر ہے کہ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، اور جب چیز ہے لذت آشنائی. جو اللہ سے اپنا تعلق بنا لیتا ہے نا، جو نماز کو تسلی سے پڑھنا شروع کر دیتا ہے، صرف اور کچھ نہ کریں. آپ نے پہلے سوال کیا تھا، بیچ میں بات رہی، نماز کو صرف آہستہ تسلی سے پڑھنا شروع کر دے، بس نہ آپ کا دھیان جمے. ایک تو نماز کے معنی یاد کر لیں، سورہ فاتحہ کے معنی یاد کر لیں کہ کیا ہے، کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں. پڑھیں، آپ کو پتہ اور چھوٹی چھوٹی 2 3 4 صورتیں جو نماز میں آپ پڑھتے ہیں ان کے معنی یاد کر لیں. ٹھیک ہے. اور کوشش کر کے نماز کو آہستہ پڑھیں، تو آپ دیکھیں گے کہ وہ نماز پھر آپ کے لیے ایک ایسی راحت کا سامان بن جائے گی کہ وہ نماز آپ کے دل کے اندر اٹھنے والی ہر ناجائز خواہش کو ختم ہی کر دے گی. اب جب دل کے اندر سے ناجائز خواہش ختم ہو جائے گی نا، تو ڈپریشن کس بات کا؟ پھر ڈپریشن تو ہے ہی کہ جو میں کرنا چاہتا ہوں وہ نہیں کر پا رہا، جو میں نے چاہا وہ مجھے نہیں ملا. یہی وجہ بنتی ہے ڈپریشن. بالکل یہی وجہ. اگر مجھے پتا کہ مجھے جو اللہ نے دیا ہوا ہے یہ میری حیثیت سے زیادہ ہے، اسی لیے کہا نا کہ جو شکر کرے گا نا، جو شکر کرے گا، شکر کرنے والے کو اللہ موت پہ کلمہ نصیب فرمائے گا. شکر کرنے والے کو، صدقہ کرنے والے کو. اور ہر نماز کے بعد میں لوگوں کو کہتا ہوں یہ پڑھا کرو کہ یا اللہ میرا دل کہیں دین سے پھیر نہ دیں. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب. یا اللہ میرا جب ہدایت دے دے پھر واپسی نہ لے لیں اسے. اگر جو یہ پڑھے گا تو اس کو ڈپریشن آپ سب ہوگا ہی نہیں. ڈپریشن شکر کرنے والے کو ڈپریشن کہاں سے ہونا ہے؟ صبر کرنے والے کو ڈپریشن کس بات کا ہونا ہے؟ کہ بھی میرے پاس ایک چیز نہیں ہے. مثال کے طور پر دنیا میں دیکھو نا، حدیث میں آتا ہے کہ کسی کے پاس اگر اس کا مفہوم ہے کہ جس کے پاس سونے کا ایک جنگل ہو تو دوسرے کی خواہش کرے. بالکل. تو جب آپ اللہ کی رضا میں راضی ہوں گے تو ڈپریشن ہوگا. ڈپریشن کس کی بات کا ہونا ہے؟ اچھا، اب اگر ڈپریشن ہو گیا ہے، جو کہ بہت سارے لوگوں کو ہو گیا ہے، اس ڈپریشن کا بھی ایک ہی علاج ہے کہ آپ کانوں سے اس بات کو سنیں کہ گیم اللہ کے ہاتھ میں، کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. جو کچھ بھی دنیا میں ہے کسی کے پاس وہ اللہ کا دیا ہوا ہے. جو کچھ بھی کرتا ہے اللہ کرتا ہے. اللہ کسی کے کرنے میں کسی کا محتاج نہیں ہے، اور اللہ کے غیر سے کچھ ہو نہیں سکتا. وہ قدرت والا ہے. بے شک. اب جب اس بات کو سنیں گے نا، کیونکہ ایمان جب بنے گا تو ڈپریشن دور ہوگا. ایمان جتنا کمزور ہوگا، نا امیدی ڈپریشن بناتی ہے نا، نا امیدی ہو جائے گی. بالکل یہی ہے ڈپریشن. اب مایوسی نا امیدی، جس کا اللہ پہ یقین ہو جائے گا. تبلیغ نے یہی تو کام کیا ہے. تبلیغ میں مجھے یاد ہے لوگ شور میں کہا کرتے ہیں یار تسی اپنا 6 نمبر ہی بیان کر دیں، 6 نمبر ہی بیان کر دیں. بھائی 6 نمبر ہی تو ہے سارا. مجھے یاد ہے ہمارے بزرگ ہوتے تھے مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ. جی جی، بہت بڑے آدمی تھے.
میٹھے آدمی تھے. دنیا میں جو میٹھے لوگ آئے وہ میٹھے لوگ تھے. تو میں جماعت میں گیا شروع میں, تو مجھے آیا تو ان کو تھا یہ اداکار ہے, آیا جماعت. تو میرے سے پہلے کوئی اداکار نہیں تھے یہاں پہ. یہ تو بھات بعد میں آیا ٹرینڈ, اس پہ بھی ہم آپ سے بات کریں گے ابھی. تو وہ مجھے کہنے لگے, مولانا جمشید صاحب نے رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ بھی تم کیا سیکھ کے آئے ہو. اس طرح بڑے اونچا اونچا بولتے تھے, کیا سیکھا. میں نے کہا مولانا میں 6 نمبر سیکھ کے آیا. ارے میاں کمال کر دیا, پہلے ہی 10 دن کے لیے گئے 6 نمبر سیکھ آئے. ارے ہمیں 50 سال ہو گئے, پہلے نمبر سمجھ نہیں آیا. میں نے اس وقت میں نے کہا کہ یہ بس ایسے ہی کمال کر رہے ہیں, ان کو پہلا نمبر یا میں سارے 6 نمبر سیکھ کے آ گیا ہوں. تو مسئلہ پہلے نمبر کا کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ اگر سمجھ آ جائے تو پھر دنیا میں مزے, پھر پریشانی کس بات کی.